بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نہایت اہم اور برکتوں والی ویڈیو میں ہم نماز تراویح کے ان تمام مسائل پر تفصیلی بات کریں گے جو اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس میں فقہی باریکیاں بھی شامل کروں گا تاکہ آپ کا علم پختہ ہو جائے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہے کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ دیکھیے، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بالکل اسی طرح خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور انہیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کرے گی اور اس کی برکات سے اپنے گھروں کو منور کرے گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کرے گی۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہے کہ نماز تراویح میں پڑھیں گے کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیے، شرعی ترتیب کے مطابق عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق رات کی نمازیں 2 رکعت کر کے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوگی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا پھر تسبیح تراویح کی تسبیح وہ آپ کو یاد ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو سکے۔ تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے اور اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورت یاد ہے،
وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں ایک سورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی، تو 10 سورتیں بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کریں وہی 10 سورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائے گی اور 10 سورتیں بھی مکمل ہو جائے گی، تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 10 سورت یاد نہیں ہیں بلکہ صرف چاروں کل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک کل کر کے چاروں کل 4 رکعت میں پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت مکمل ہو جائے گی اور 4 سورتیں بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہیں کہ مجھے چاروں کل بھی یاد نہیں، صرف ایک سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت یاد ہیں، تو تب بھی آپ یہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعت میں، تو 20 رکعت میں آپ یہ سورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت یہ ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیے نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر نیت کرنا چاہتے ہیں تو دل میں ارادہ کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا پھر آپ 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وطر نہیں پڑھیں گی۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو سورتیں یاد ہوں ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت اور اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں، سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ یہ الٹ ہو جائے گا جو کہ مکروہ ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہیں،
پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو آپ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح، اس کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے دو دو رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح آپ دو دو رکعت کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح دو دو رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا مسنون طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں، کیونکہ وتر رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، لیکن اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیں کہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ ناقابل ملامت اور گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی شدید مسئلہ ہے یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں بلکہ کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ اگر اس میں 4 بھی پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھیں یا 16 پڑھیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان وغیرہ رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تہجد کی نماز تھی۔ جمہور علماء کے نزدیک بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے، تو اس میں 8 کے عدد کی کوئی شرعی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت موقدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی جتنی توفیق دے، چاہے 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن شرعی اور اصولی طور پر 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ سنت اور نفل نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں اور آپ اپنی 20 رکعت پوری کر لیں، لیکن بیٹھ کر کر لیں تو یہ بالکل چھوڑنے سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا مکمل اور تفصیلی طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں اور آسان تشریح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کمنٹ باکس میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے
تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔